ان 10 جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم مت پڑھنا، ورنہ انسان گناہگار ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ان 10 مقامات پر اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو آپ کے رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ وہ 10 جگہ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی ہر آیات مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مجید دنیا اور آخرت کے پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مجید رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مجید جیسی عظیم عبادات بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا نام ہے اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آگ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری تو بادل مشرق کی طرف چھت گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانور نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروازوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بھی 19 حرف ہیں، ہر حرف میں فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ ابن عطیہ نے بیان کیا، لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور ناجائز ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر انسان جگہوں پر بسم اللہ پڑھے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہ پر ایسے مقامات پر جائز نہیں۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامات پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کے معنی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، یعنی ہر کام کو جو شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرما، اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر کام میں اس کو برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا۔ بغیر آپ کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں، اس کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ اپنے کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے کہ ہمارا کام تھا کرنا ہے، اور بندہ کیا کرتا بندے کے ذمہ صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں۔ ہمیں یہ کام کرنا باقی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اب آپ کو ہم شروع کریں، باقی جو آپ کا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کھلائے گا کیونکہ وہ رزاق ہے اور وہ ہمیں کھلائے گا۔ اللہ کے اپنی اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو۔ آپ پہلے دعا مزدوری پر، آپ کام پر جاؤ، آپ کاروبار کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو۔ کیا پروردگار عالم، اب ہمارا کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا ہے اور ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، صرف ہم ملتے ہیں آپ نے کمائے بس کما کے لے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گندم کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہاں ہماری محنت سے ہو رہا ہے، آپ روٹی بنائے، روٹی بنا کے گوشت سالن سبزی ہمارے سامنے، اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائے تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا، فرشتہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں
میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نالی وہ ہوتی ہے جس سے رزق کے اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا، تو یہ دو نالیاں بالکل برابر ہوتی ہیں، دونوں کا ایک ہی حصہ ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کے الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیں کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں ہمارے حلقے پہ مولا ہے، اس لیے تمہیں زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دو؟ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی تو موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کے اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو قطعاً ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں ہم نے اتنے سارے کام کیا، لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا کہ اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے؟ تو آپ نے اسباب اختیار کے، اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی کی گئی، لیکن بہت سارے لوگ ایسی ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو؟ جا کر اللہ تعالیٰ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچو یا پیو؟ اللہ تعالیٰ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب؟ جا کر اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالیشان منزل بنے اس پر لکھا تھا اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا تھا، تو لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہا ہو؟ کہ دیکھو میں نے اسے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروائی، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی اور یہ لکھ رہا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا تھا کہ جھوٹ بولو؟ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا تھا کہ فراڈ کرنا؟ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا، تو اس طرح حرام کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہمیں اچھے کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہیں انہوں نے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور باتھ روم کے نکلنے کپڑے پہنے تو ہم کس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور باتھ روم کے اندر نکلنے کے بعد سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ کوئی بندہ حرام کام کرے تو وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو چھوٹ دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تو دنیا میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، مرضی نہیں اللہ تعالیٰ کی کبیرہ گناہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بس آپ کی اجازت دی ہوئی کہ آپ پہلے دیکھو کتنا کرو گے، کتنا آؤ گے میرے پاس، آؤ گے ہم فیصلہ کریں کہ مالک یوم الدین انصاف کے دن کا اللہ تعالیٰ کی رفیت سمجھے، اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنے چاہیے کب نہیں کرنے چاہیے۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔